Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. تھے حضرت زید بن دثنا، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت عاصم بن ثابت. اب ان کفار نے ان تینوں کو گھیرا. حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ میں ان کی پکڑ میں آنے اور ان کی غلامی میں آنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سے لڑ کر کے ختم ہو جاؤں. حضرت عاصم بن ثابت لڑتے رہے، ان کو زخمی کیے اور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. یہ عاصم بن ثابت کون ہیں؟ بدر کے میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا انہوں نے. مکہ والے ان کے نام سے جلتے تھے، کڑتے تھے، عاصم بن ثابت کے نام سے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے تھے حضرت زید بن دثنا اور حضرت خبیب ابن عدی. ان کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا اور باندھ کر کے مکہ لے کر کے آئے، کیونکہ مکہ میں حضرت خبیب ابن عدی جس کو بدر میں قتل کیے تھے، اس کا بیٹا مکہ میں تھا، اس نے خرید لیا انہوں. اور حضرت زید بن دثنا نے بھی بدر کے میدان میں بڑے کافر کو مارا تھا، اس کافر کے بیٹے نے ان کو خرید لیا کہ مجھے دے دو. اب ان کو تڑپا تڑپا کے مارنا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا. دو صحابہ، وہ صحابہ ملے تھے جو بدر میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارے تھے. اب یہاں پر دو لوگ قید میں آئے. ایک حضرت عاصم بن ثابت شہید ہو گئے. حضرت عاصم بن ثابت کا جب شہرہ پھیلا مکہ میں کہ عاصم بن ثابت قتل ہو گئے، پورے مکہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. اور مکہ والے اپنے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ عاصم بن ثابت کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے لاؤ تاکہ مکہ میں دکھا کر نمائش ہو جائے کہ جس نے ہمارے بڑے بڑوں کو مارا تھا وہ اب مر گیا، ختم ہو گیا. تو مکہ سے تقریباً 70 گھوڑ سوار یا 200 کے قریب آئے حضرت عاصم بن ثابت کے جسم کے حصے کاٹ کر لے جانے کے لیے. لیکن اللہ رب العزت کی ایسی مدد کہ لاکھوں شہد کی مکھیاں ان کے لاش کے پر آئیں اور ایک بھی کافر آگے بڑھ نہیں سکا. اور بہت انتظار کیے، کوئی جب آگے نہیں بڑھ سکا تو پیچھے ہٹنے لگے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عاصم بن ثابت کی لاش ہی غائب ہو گئی، ان کی لاش کہیں نہ ملی. کفار اسی کیونکہ بے حرمتی کرتے. حضرت عاصم بن ثابت یہ شہید کی کرامتوں میں اس کو گنایا گیا. پھر اب یہ جو دو صحابہ تھے، ان میں سے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے تنعیم علاقہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے، جہاں لوگ جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سولی پر چڑھائے تھے حضرت خبیب کو. سولی پر چڑھانے کے وقت ان سے کہا گیا تھا کہ تمہاری جو خواہش ہے وہ بتا دو، اب یہاں تمہیں ختم کر دیا جائے گا. تو اس وقت حضرت خبیب ابن عدی نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز جلدی جلدی میں پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر آئے، بند گئے تو کہنے لگے آج کی یہ میری آخری نماز تھی، چاہتا تو میں لمبے سجدے کرتا، اپنے رب کے حضور ایک طویل نماز پڑھتا، لیکن میں اسی لیے جلدی کیا کہ یہ ظالم کفار یہ نہ سمجھیں کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، مجھے موت سے ڈر نہیں. اور انہوں نے ایک مشہور شعر اس وقت سولی پر چڑھ کر کہا کہ موت تو آنی ہی ہے، کسی بھی طرح سے آنی ہے، لیکن میں فخر اس بات پر کر رہا ہوں کہ اسلام پر میں مارا جا رہا ہوں. میں جس چت بھی لیٹوں گا اور جس کروٹ بھی میں گروں گا وہ میرا کروٹ اسلام کا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا. اور ان کو شہید کر دیا گیا. دوسرے حضرت زید بن دثنا تھے، ان کو لایا گیا تھا چند دنوں کے بعد. یہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا. حضرت زید بن دثنا وہی صحابی ہیں جن کا مسئلہ کیا گیا تھا. ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا. ابو سفیان اس وقت آیا دیکھنے کے لیے اور کہا کیا ہی اچھا ہوتا زید تیری جگہ محمد ہوتے. ان کا جسم کٹ گیا تھا. اس وقت وہ چیخ کر کہہ رہے تھے ظالموں خبردار، ابھی اور میرے ٹکڑے کر لو، یہ گوارا ہے، لیکن میرے نبی کے قدموں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. ان کا ہی نعرہ تھا جس کو شعر میں کہا جاتا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں.
حضرت زید بن دسنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کو واقعہ رجیع کہا جاتا ہے، مقام رجیع میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد مکہ لا کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے پکار کر کے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے رسول کو دے دے، کیونکہ 10 گئے تھے اور 10 شہید ہوئے، کوئی نہیں بچا، رسول اللہ تک یہ بات کون پہنچائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائے 10 صحابہ کی شہادت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور پھر اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، تم میں سے کون ہے جو میرے خبیب کی لاش کو لے کر کے آئے گا؟ کیونکہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو 70 لوگ وہاں پر پہرے داری کر رہے تھے کہ سولی سے نیچے نہیں اتاریں گے ان کو، اور کتنے دن؟ 40 دن گزر گئے تھے، 40 دن تک لاش تر و تازہ ہی رہی، رسول اللہ کے غلاموں کی لاش ہے۔ جب صحابہ کے جسم کا حال یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے جسم کا حال کیا ہو؟ 40 دن تک حضور نے جب اعلان کیا تو صحابہ میں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں گھوڑا لے کر نکلے مدینے سے وہ لاش لانے کے لیے حضرت خبیب کی، اور جب پہنچے تو یہ کفار وہاں رات کے وقت سو رہے تھے، یہ گئے فوراً سولی سے حضرت خبیب بن عدی کو اتارا۔ یہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سولی سے اتارا تو ان کے جسم سے خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں جس کے 40 دن کی لاش پر ابھی تر و تازہ خون ٹپکتا ہو؟ انہوں نے لاش کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھا اور لے کر چل پڑے۔ ادھر ان کی آنکھ کھلی، دیکھا سولی پر نہیں ہے اور 2 گھڑ سوار بھاگ رہے ہیں۔ مکہ میں بھی انہوں نے خبر پہنچا دی، کیونکہ مکہ سے جڑا ہوا علاقہ ہے تنعیم، مسجد عائشہ جہاں ہے، تو تقریباً 200 لوگ پیچھا کرنے لگ گئے۔ اب حضرت زبیر اور حضرت مقداد 2 ہی لوگ تھے جو لاش کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھا ہو چکا ہے ہمارا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیری محبت میں انتقال کیا ہے، اس کی لاش کو کافروں کے ہاتھ لگنے سے محفوظ کرتے ہیں، شہید ہو چکے، اب اس پر مزید ان کو کچھ نہ ہو۔ صحابہ کی آپسی محبت تھی۔ اور اس کے بعد جب کفار تقریباً 200 کی تعداد میں گھیرنے پر آئے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تو اچانک زمین پھٹ گئی، حضرت خبیب کو نگل گئی، وہ وہیں دفن ہوئے۔ اچانک زمین پھٹی، حضرت خبیب کی لاش اندر گئی۔ ان کو بلیع الارض کا لقب حضور نے دیا تھا کہ زمین کا لقمہ ہے وہ، یعنی اندر گئے۔ اس کے بعد یہ آئے ان دونوں کی تلاشی لینے کے لیے تو حضرت زبیر نے کہا، گرج کر کے کہا، ہم 2 محمد کے شیر ہیں، شکار پر نکلے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت ہے تو ہمارا راستہ روکو۔ 200 لوگوں کو 2 لوگ للکار رہے ہیں، 2 لوگ۔ جب وہ آئے قریب میں دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے تلواریں نیچے کر لیں اور سب سے کہا کہ ان کو چھیڑو مت، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا ہے، واپس چلے گئے۔ حضرت خبیب ابن عدی کی لاش پھر کسی کو نہیں ملی۔ جب یہ دونوں واپس آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کون؟ حضرت زبیر اور حضرت مقداد، یہ دونوں جو لاش لانے کے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے اور واقعہ پورا خود حضور بیان کر رہے تھے کہ تم نے خبیب کی لاش کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھا اور دوڑ رہے تھے، تمہارا پیچھا کفار نے کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور خبیب کو نگل گئی۔ حضرت زبیر حضرت مقداد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی خبر ہم لے کر کے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جبرائیل امین آ کر مجھے یہ سنا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی سارے فرشتوں میں بھی آپ کے ان صحابہ کی موت اور ان کی شہادت کا غم ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑے حادثے تھے جو 4 ہجری میں پیش آئے۔ یہ بیر معونہ کا واقعہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ رجیع کا واقعہ، اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے، باقی جو سریے ہوئے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ یہ 2 بڑے حادثے تھے جو اسلام کے لیے سخت تھے۔ اب ہوا یہ کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 2 کافروں کو جو مارا تھا، وہ 70 میں سے ایک جو بچ کر کے آئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کہ وہ دو کافروں کے لوگ تھے، اب وہ لوگ بدلہ چاہیں گے، مقابلہ چاہیں گے۔ اس کے مشورے کے لیے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، میں نے شروع میں بتایا تھا۔ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ ان تینوں کے ساتھ حضور کا ایگریمنٹ ہوا تھا جب مدینے آئے تھے حضور، کہ ساتھ میں مل کر لڑیں گے، جو بھی مدینے پر آئے گا، صلح کا ایک ایگریمنٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ 2 کافروں کے خون بہا، ان کی دیت، ان کے فدیہ کے لیے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ان کے قبیلے والے جنگ پر اگر آ گئے تو ہم ساتھ میں مل کر کے لڑیں گے، کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں مال دینے کو تیار ہیں۔ یہ مشورے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر یہ منافق طبیعت کے یہودی تھے، دل میں نفرت رکھتے اور سامنے بڑے اخلاق دکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بنو نذیر کے ہاں گئے تو کون کون تھے ساتھ میں؟ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ مشورے کے لیے جب حضور گئے تو یہودیوں نے بظاہر اچھے اخلاق دکھائے اور پیچھے سے کیا پلاننگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے پاس بٹھانے کی کوشش کی کہ اس دیوار کے پیچھے ان لوگوں نے ایک بہت بڑا پتھر لا کر رکھا اور اس پتھر کو لڑکا دیں گے حضور کے ساتھ، یہ تینوں بڑے صحابہ بھی پتھر کے نیچے دب کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا یہودیوں نے، کب یہ بنو نذیر نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے مشورے کے لیے اور وہ اوپر پتھر رکھ کر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جو محافظ حقیقی ہے اپنے رسول کا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو آگاہ فرمایا کہ یہ پتھر لڑکانے والے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھ گئے، اس جگہ سے نکل کر کے تشریف لائے، دیکھا ان کی دسیسہ کاری، ان کی پلاننگ